آج ہم پڑھیں گے صبر کے بارے میں۔ صبر کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خود بھی صبر کرو اور مقابلے میں بھی صبر کرو، یعنی خود بھی صبر کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی صبر کرو، اور جب دوسرے لوگوں کے سامنے ایسے حالات پیش آئیں جیسے جنگ وغیرہ کے، تو اس میں مقابلے پر بھی صبر کی کیفیت کو اور صبر کی عادت کو اپنائے رکھو۔ پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ ضرور اہل ایمان کو ارشاد ہو رہا ہے، ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس طرح؟ خوف کے ذریعے، فاقے کے ذریعے، مال اور جان اور پھلوں کے نقصان اور کمی کر کے۔ لہذا صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور جن چیزوں کو یہاں مینشن کیا جا رہا ہے، خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کا نقصان، یہ ایسی چیز ہے کہ ان میں سے ہر چیز انسان کی زندگی میں گزرتی ہے، یعنی ان سارے نقصانوں سے ایک عام انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا نہیں انسان ہوگا کہ جس کو کبھی کسی قسم کا کوئی خوف لاحق نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہی ہوش سنبھالتا ہے تو سب سے پہلے خوف کی باتیں کرنے لگتا ہے، اندھیرے سے خوف کھاتا ہے، جنوں سے خوف کھاتا ہے، اور نہ جانے کس کس چیز سے۔ پھر یہ تو عقل مند مائیں ہوتی ہیں جو وہ خوف نکال دیتی ہیں، اور جاہل مائیں ہوتی ہیں جو اس خوف کو اور پختہ کر دیتی ہیں۔ لیکن بہرحال خوف انسان کے اندر ایک نیچر میں پیوست ہے، اس طرح کہ وہ احساس انسان کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ جس میں انسان کی جان، مال، عزت یا کسی بھی چیز کو جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو خوف کی یہ کیفیت اور یہ شدت انسان کے اندر پیوست ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح بھوک، اور بھوک میں بھی یہ کہ انسان بعض اوقات انفرادی طور پر اور بعض اوقات اجتماعی طور پر ایسے حالات سے گزرتا ہے کہ اس کیفیت کو بھی ضرور دیکھتا ہے۔ پھر مال کا نقصان، تو یہ بھی ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے اور کسی نہ کسی ذریعے سے ضرور منسلک ہے۔ پھر جانوں کا، کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، کبھی والدین کی طرف سے یہ تکلیف ہے، کبھی اولاد کی طرف سے ہے، کبھی بہن بھائیوں کی طرف سے ہے، کبھی دوستوں کی طرف سے ہے۔ کوئی شخص نہیں جو دنیا میں رہتا ہو اور اس کا کبھی کوئی قریبی عزیز رشتہ دار یا دوست جو ہے وہ رخصت نہ ہوا ہو۔ انسان کو ایسے صدمے اور ایسے دکھ زندگی میں دیکھنے پڑتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر پھلوں کے نقصان کا ذکر کیا، یعنی کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کے لیے ایک ہی ایسی الغار آتی ہے کسی بیماری کی، یا ایسی یعنی کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے، تیز بارش یا آندھی یا کسی بھی قسم کی چیز کہ جس سے وہ سارا پھل یا ساری کھیتی جو ہے یا فلڈ آ جاتا ہے تو تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ صرف ایک بات میں تبصرہ فرماتے ہیں، بشر الصابرین، ان حالات میں جو صبر کریں ان کو خوشخبری سنا دو کہ یہ نقصان جو ہوا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین اجر رکھے ہوئے ہے، اور دنیا کا نقصان آخرت کے نقصان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن دنیا کے نقصان کی وجہ سے آخرت میں انسان کو جو اجر ملے گا وہ بہت ہی پائیدار اور بے مثال ہوگا۔ اس کا دنیا کے اجر سے اور دنیا کے اس جانے والی چیز سے اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہم ایک اور جگہ پر دیکھتے ہیں، سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، یعنی اتنا ملے گا کہ وہ اسے گن نہ سکیں گے۔ دنیا میں اگر ایک چیز انسان سے چلی جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کے نتیجے میں جو اجر اس کو ملے گا وہ اتنا بے پناہ ہوگا کہ انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکے گا۔ اور حقیقت میں انسان دنیا کی نسبت آخرت میں زیادہ ضرورت مند ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات اور صبر کے جزا اور بدلے کا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ البتہ جس نے صبر کیا اور جس نے ہمت اور عزم سے کام لیا
تو یہ حقیقت میں بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. وغفر اور بخش دیا، یعنی دوسرے کی کوتاہی یا غلطی کو معاف کر دیا. پہلی بات تو یہ کہ صبر تو انسان اس وقت کرتا ہے جو چیز چلی جاتی ہے. مثلا آپ کے نوکر نے آپ کا کوئی نقصان کر دیا، تو ایسے موقع پر وہ جو نقصان ہوا وہ تو ہو گیا، وہ تو چلی گئی چیز، اس پر تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. لیکن جس نے وہ نقصان کیا اس کو معاف کرنا، یہ اس وقت عموماً بڑا کٹھن ہوتا ہے. یہ صبر کے خلاف ہے کہ انسان اس کو ایسی سزا دے یا اس کے ساتھ ایسی بد اخلاقی سے پیش آئے کہ وہ انسان وہ جو مال یا چیز کے نقصان پر جو صبر کر رہا ہے اس کے اجر میں کمی آ جائے. اس لیے فرمایا کہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. پھر ایک اور جگہ پر فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ جب کوئی نقصان ہو جائے تو کیا کیا کرو؟ مدد مانگا کرو اللہ کی. کس طرح؟ بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز پڑھ کے. نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ اس نقصان کی تلافی کر دے. پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ صابرین کون ہیں اور مجاہدین کون ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اصل میں ہیں کون. اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں بے پناہ آیات جو ہیں وہ صبر کے بارے میں ملتی ہیں. صبر کا لفظی مطلب ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا. کس طرح روکے رکھنا؟ کہ اپنی زبان اور اپنے طرز عمل سے کوئی بھی ایسا رویہ اور ایسا ایٹیچیوڈ ظاہر نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. یعنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے، اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں گلے شکوے نہ کرے کہ اس کی بے پناہ نعمتوں پر وہ ناشکری کرنے لگے. یعنی جو کچھ اس کو ملا ہے وہ سب کو بھول جائے، اور جو ایک چیز اس نے چھین لی کروڑوں چیزوں میں سے تو اس کی وجہ سے وہ خدا سے ناراض ہو کے بیٹھ جائے یا خدا سے لڑنے جھگڑنے لگے، تو یہ بات درست نہیں ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ بھی اپنے رویے کو غلط نہ بنائے. اور جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ کے اوپر آپ کی عزت پر جن لوگوں نے حرف زنی کی تھی اور جن لوگوں نے ان کو نقصان پہنچایا تھا، ذہنی ٹارچر دیا تھا، جب آیات برات نازل ہوئی، حضرت عائشہ کی برات نازل ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ قسم کھا لی کہ میں ان لوگوں کو جو اس الزام میں شریک تھے، ان لوگوں کو میں اب آج کے بعد سپورٹ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے اور ان کی وہ مالی مدد کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ اہل فضل، یعنی جنہیں اللہ نے اپنا فضل جن پر کر رکھا ہے، جنہیں مال و دولت سے نوازا ہے، وہ ایسی قسم ہرگز نہ کھائیں کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مند لوگوں کو نہیں دیں گے. تو یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ اے اللہ میں ایسا نہیں کروں گا. اور پہلے جو وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا اس وظیفے کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ دگنا کر دیتے ہیں. یہی دراصل صبر ہے کہ جو آپ کو تکلیف بھی پہنچائے، جو آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرے، جواباً آپ اس کے ساتھ اپنے طرز عمل کو نہ بگاڑیں اور اپنی نیکی کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. کیونکہ اس کے ساتھ نیکی کرنا تو آسان ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ نیکی کرے، لیکن اصل نیکی یہی ہے کہ جو آپ کے ساتھ نیکی نہ کر رہا ہو یا آپ کا حق ادا نہ کر رہا ہو وہاں پر حق ادا کیا جائے. جیسا کہ صلہ رحمی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں، وہ میرے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں، اور اسی طرح بے شمار وہ ان کی شکایات کرتا ہے، لیکن میں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو دراصل تم ان کے منہ پہ خاک پھینک رہے ہو، یعنی خدا کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ کم ہے. لیکن اسے یہ حکم نہیں دیا کہ تم بھی آئندہ سے ان کے ساتھ کچھ نہ کرو اور ذرا مزہ چکھاؤ ان کو تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ کیسے اس طرح کی حرکات کی جاتی ہیں. بلکہ فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافأہ، کہ بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرنے والا دراصل صلہ رحمی نہیں کرتا، بلکہ صلہ رحمی تو وہ کرتا ہے کہ جس سے کاٹا جائے اور وہ اسے جوڑے، یعنی جو اس کا حق نہ دے وہ پھر بھی اس کا حق دیتا رہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں پہلی حدیث عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ الميزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان
والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها رواہ مسلم. مسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی اور صفائی ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے. شطر کہتے ہیں کسی چیز کے ایک بڑے حصے کو. اردو میں عام طور پر ہم اس کا ترجمہ آدھا کر کے کرتے ہیں، جبکہ لازمی طور پر آدھا نہیں ہوتا بلکہ کسی بھی چیز کا ایک بڑا حصہ. تو صفائی اور پاکیزگی دراصل عبادات کی بنیاد ہے، اصل ہے، دین کا ایک بڑا حصہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ پڑھنا میزان کو بھر دے گا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا اور یہ کلمہ زبان سے نکالنا میزان پہ بڑا بھاری ہوگا. میزان کون سا؟ آخرت کا، جب اعمال نامے تولے جائیں گے. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ جو ہیں اس فضا کو بھر دیتے ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان تمہیں خالی نظر آتی ہے، یعنی اس کا نور اور اس کی روشنی اور اس کی برکت اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے جتنی خالی جگہ زمین آسمان کے درمیان تمہیں نظر آتی ہے. یعنی یہ ذکر اللہ کے بڑے پسندیدہ ذکر میں سے ہے. جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کو بہت پیارے ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہلکی پھلکی دو لائنیں ہیں، یہ دو لائنوں سے بھی کم آپ چند الفاظ کہیں کہ اگر انسان چلتے پھرتے ان کو پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اس کی محبت کا باعث اپنے آپ کو بناتا ہے. پھر فرمایا کہ والصلاۃ نور، اور نماز جو ہے وہ نور ہے، روشنی ہے کہ انسان کو زندگی کے اندھیروں، مشکلات اور مصائب میں راہ دکھاتی ہے، اس کے لیے باعث سکون ہے. والصدقۃ برہان، اور صدقہ برہان ہے، ایک دلیل ہے. برہان کس چیز کی؟ برہان کا مطلب یہ ہے کہ جس میں انسان کے ایمان پر دلیل ہے. برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل، حجت، کہ ایک انسان مومن ہے یا نہیں. اگر وہ مومن ہے تو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہوگا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ جو میں خرچ کر رہا ہوں یہ دراصل خدا اس کا بدلہ مجھے ضرور دے گا، اور یہ اپنے عمل سے وہ ایک دلیل فراہم کر رہا ہے. پھر فرمایا کہ والصبر ضیاء، اور صبر جو ہے وہ روشنی ہے. یعنی جیسے کہ صبر کا باب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں صبر سے متعلق یہ حصہ حدیث میں آتا ہے کہ صبر روشنی ہے، اور روشنی انسان کے لیے کتنی ضروری ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ انسان پاکیزگی بھی اسی وقت حاصل کر سکتا ہے اور اس پر قائم رہ سکتا ہے اگر اس کے اندر صبر ہوگا. انسان اللہ کا ذکر بھی دوام کے ساتھ مسلسل اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے اندر صبر ہوگا، ورنہ دو چار کلمے پڑھ کے تھک جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز پر بھی وہی شخص قائم رہے گا کہ صبر جس کے اندر ہوگا، ورنہ نیند چھوڑ کر اٹھنا، کسی کام میں مصروف ہوتے ہوئے اٹھنا، تو یہ سب کچھ کیا تقاضا کرتا ہے؟ صبر کا تقاضا کرتا ہے. اور صبر کا جیسے کہ لفظی مطلب ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یعنی اپنے نفس کی خواہش کو روک کر اللہ کی مرضی اور اس کی خوشی پر عمل پیرا ہونا. پھر فرمایا کہ والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. یعنی قیامت کے دن یا یہ تمہاری سفارش کرے گا یا الٹا تمہارے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا اور تمہارے خلاف بولے گا. حق میں کب بولے گا؟ کہ جب انسان اس کے ساتھ تعلق رکھے گا کہ اللہ یہ تو دن رات میرے ساتھ اپنا تعلق رکھتا تھا اور مجھے اٹھائے رکھتا تھا اور مجھے پڑھتا تھا اور پھر اس پر عمل بھی کرتا تھا. اور خلاف کب بنے گا؟ کہ انسان اس کے قریب نہ جائے، نہ اسے کھولے، نہ اسے پڑھے، نہ اسے سمجھے اور نہ اس پر عمل کرے. پھر فرمایا کہ کل الناس یغدو، سب لوگ جو ہے وہ صبح کرتے ہیں، یعنی ہر روز ان پر دن طلوع ہوتا ہے. پھر یا تو باء نفسہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس کو بیچنے والے ہوتے ہیں، یعنی اپنے نفس کا سودا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی جان کا سودا کرتے ہیں. یا پھر اس کے فمعتقھا، اسے آزاد کرنے والے ہوتے ہیں، اور موبقھا، یا اسے ہلاک کرنے والے. یعنی ہر انسان صبح کے وقت جب اٹھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس دن اپنی قیمت لگاتا ہے، اور وہ قیمت کیا ہوتی ہے کہ یا تو نیک کام کر کے اپنی جان کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے، اور یا پھر غلط کام کر کے اسے جہنم میں ڈال کے ہلاکت کا باعث بنتا ہے. یعنی ہر نیا آنے والا دن انسان کی یا تو فلاح کا ضامن ہے یا خسران کا.
اور فلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان دن کو اس طرح گزارے جیسے اس کا رب چاہتا ہے. اور جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ناکام اور نامراد ہو گیا وہ شخص. صحابہ کرام نے عرض کیا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ناکام ہو گیا، کون نامراد ہو گیا؟ آپ نے فرمایا وہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. یعنی اگر وہ نیچے کو جا رہا ہے تو پھر وہ ناکامی اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگر ہر روز وہ ایک چھوٹی سی بات ہی کیوں نہیں ایک ایک کر کے بھی اچھائی کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر روز ایک نئی چیز سیکھتا ہے، ایک نئی چیز پہ عمل کرتا ہے، ایک نئی خیر اس سے سرزد ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کا باعث ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہر روز جب انسان اٹھتا ہے، اگر اٹھتے ہوئے یہ عزم اور یہ ارادہ اور یہ نیت اور یہ جذبات لے کر اٹھے کہ آج کا دن میرے لیے ایک نیا دن ہے اور آج مجھے ایک نیا اور اچھا مزید اچھا کام کرنا ہے، اور انسان ایک سوچ لے کر اٹھے اور پھر دن میں کوشش بھی کرے کہ کوئی نہ کوئی نیکی اس سے لازماً ایسی سرزد ہو جائے کہ جو اس کے درجات کو بڑھانے والی ہو. اگر کانشیسلی انسان اس چیز میں اپنے آپ کو مصروف کرے تو آپ کچھ دن کر کے دیکھیں جتنا سکون اور جتنی انجوائمنٹ اس سوچ میں ہے کہ آج کا دن ایک نیا دن ہے اور آج مجھے ایک نئی نیکی کرنا ہے. اور پھر اس کے لیے انسان کو لازمی طور پر چاہیے کہ کون سی کرے، آج کس کے ساتھ خیر خواہی کرے، کس کے ساتھ بھلا کرے، کون سی اور اچھی عادت، کون سی اور نئی چیز اپنائے. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سورس ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی علم کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس کوئی چیز ہے نہیں کہ جسے آپ پی سکیں، جیسے آپ ہر روز اٹھیں اور کہیں آج میں ایک نئی چیز پیوں گا یا کھاؤں گا، اور وہ آپ کے گھر میں موجود ہی نہ ہو تو آپ کا وہ سب کیا سوچا بیکار جائے گا. اسی طرح اگر وہ کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو سپورٹ دینے والی ہے یا آپ کی اس علم میں اضافہ کرنے والی ہے یا آپ اپنے پلان میں اس کو شامل کیے ہوئے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ اس سوچ کے اندر اتنا سکون اور اتنی لذت اور اتنی زندگی ہے کہ انسان پھر زندگی کا ہر گزرنے والا دن اس کے لیے ایک نئی خوشی کا باعث ہوتا ہے، ایک نئے احساس اور ایک نئے جذبے کا. اس میں انسان کی مردہ دلی اور انسان کی پشیمانی اور انسان کی مردنی، ان سب چیزوں کا خود بخود خاتمہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن ڈپریشن انسان پر اسی وقت طاری ہوتا ہے جب انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ زندگی کو ضائع کر رہا ہے، اپنے وقت کو گنوا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اور سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا. جیسے آپ اگر مچھلی پکڑنے جائیں اور آپ سارا دن ڈور ڈال کے بیٹھے رہے اور کچھ آپ کے ہاتھ نہ آئے تو وہ جو وقت گنوایا ہوگا اس پر کتنا انسان کو حسرت و ندامت ہوگی. لیکن اگر کچھ ہاتھ آ جائے تو خواہ چھوٹی سی مچھلی کیوں نہ آ جائے، وہ ساری تھکاوٹ اور کوفت جو ہے وہ بھول جاتی ہے. تو اسی طرح اگر انسان ایک نیت اور ایک جذبے اور ایک ارادے کے ساتھ چھوٹا سا بھی اچھا کام کر لیتا ہے تو وہ اچھا کام کرنے کی خوشی اس کے سارے دن میں سرایت کر جاتی ہے، اور اس طرح انسان ایک ایک سٹیپ آگے بڑھاتا ہوا اپنے رب کریم کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. امام احمد سے یہ بات، یہ مسند احمد کا حوالہ کئی دفعہ میں آپ کو دیتی ہوں، امام احمد سے یہ بات ہے کہ وہ جب بھی کوئی حدیث روایت کرتے یا لکھتے یا اس کو پڑھتے یا سنتے تو ان کی پوری کوشش ہوتی کہ اس پر میں لازمی عمل کر لوں، خاص زندگی میں ایک ہی دفعہ کیوں نہ کروں. انہوں نے اپنی مسند میں تقریباً 30,000 احادیث روایت کی ہیں، یعنی مختلف چینز کے ساتھ، اگرچہ اس میں ریپیٹیشن بہت ہے، مختلف چینز کی وجہ سے حدیث کا نمبر بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ علم ان کے حق میں حجت بنے گا، ان کے خلاف نہیں. یہ دیکھیں کہ کتنا شوق اور کتنی چاہت ہے کہ وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ میں زندگی میں ایک دفعہ تو کروں. اور اگر ہمارے اندر بھی یہ نیت اور ارادہ اور جذبہ ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قرب محسوس ہوگا، اور دوسرا اس طرح کے جذبات لیے ہوئے اور وہ کام کر کے ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر انسان کسی بھی نقصان سے گزرے اور اس کو پھر کوئی زیادہ پریشانی ہو. اگلی حدیث ہے عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہما ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ سے کچھ طلب کیا جو آپ نے انہیں عطا کر دیا.
دوبارہ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر مزید عنایت کر دیا، جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے فرمایا کہ میرے پاس جو مال ہوتا ہے یا آتا ہے میں اسے تمہارے لیے روک کر نہیں رکھ سکتا، سب تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھو کہ جو پاک باز بننا چاہے اللہ تعالیٰ اسے پاک باز بنا دیتے ہیں، اور جو غنی بننا چاہے اسے اللہ تعالیٰ غنا عطا فرماتے ہیں، اور جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دیتے ہیں، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور وسیع تر کوئی اور بھلائی عطا نہیں کی گئی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جس کانٹیکس میں حدیث آ رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ہاتھ پھیلایا، انہوں نے دے دیا، دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صرف مادی چیز دینے کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی اور اخلاقی اصلاح بھی فرمائی، اور یہ بتایا کہ دیکھو میرے پاس تو جو کچھ ہوتا ہے وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں اور چلا ہی جاتا ہے، میں تو اسے جمع نہیں کر کے رکھتا، لیکن بات یہ ہے یعنی میرے پاس تو مال ختم ہو چکا ہے لیکن تمہاری ہرس ابھی بھی باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے اندر اس ہرس کی جگہ پر کچھ اور کوالٹیز جنم نہیں لیں گی۔ یعنی انسان کے اندر جو اس کا ارادہ ہے یا خواہشات ہیں یا جذبات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے لیے بنائے ہیں۔ ان جذبات سے اگر انسان اچھے کام نہیں لیتا تو لازمی طور پر پھر یہ کسی اور چیز میں استعمال ہونے لگتے ہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں کہ اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو پڑے رہیں گے، شیطان انہیں اپنا ہتھیار بنا لے گا۔ اب یہ کہ پہلی بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ جو پاک باز بننا چاہے اللہ تعالیٰ اسے پاک باز بنا دے، بے حیائی سے اور فحاشی سے اور غلط کاموں سے جو بچنے کا ارادہ رکھتا ہو، نیت رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے لیے سبب فراہم کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو غنی بننا چاہے، اور غنی کی تعریف کیا ہے کہ دل کی بے پرواہی، کہ دل میں کوئی لالچ نہ ہو اور کسی کے مال پر نظر نہ ہو، فرمایا کہ جو یہ کیفیت اپنے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی کو دے گا، اس کو نہیں دے گا کہ جو چاہے گا نہیں۔ پھر فرمایا کہ جو صبر کرنا چاہے اور صبر کے لیے کوشش کرے اللہ تعالیٰ اسے صبر بھی دیتے ہیں۔ اور اگر انسان صرف زبانی کہے کہ اللہ مجھے صبر دے، اور جب کوئی موقع آئے تو وہاں اپنے غم اور غصے اور ہر طرح کے جذبات کا بے دریغ استعمال کرے، یعنی صبر جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی مر جائے تو انسان روئے دھوئے نہ اور بیٹھ جائے چپ کر کے میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ کوئی آپ کو ٹارچر دیتا ہے، کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، خواہ کوئی آپ سے بڑا ہے، خواہ آپ کے درجے کا ہے، خواہ آپ سے چھوٹا ہے، اس کے تکلیف پہنچانے پر جواباً آپ سے ایسی زبان استعمال نہ ہو، ایسی گفتگو نہ آپ سے نکلے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، اور اس بات سے جتنی اس نے کی اس سے آگے حد سے بڑھنے والی ہو۔ یعنی بعض اوقات کوئی آپ کو ایک کہتا ہے اور آپ کو اس کو 4 سناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اب مجھے ٹھنڈک پہنچی جب میں نے 4 سنا دی اس کو، تو یہ صبر نہیں ہے۔ اور صبر کیا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی کہتا ہے تو انسان اس کو نگلنے کی اور اسے برداشت کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ مال کے موقع پر صبر کیا ہے کہ اگر ہاتھ سے کچھ چلا جاتا ہے، کچھ کھو جاتا ہے، تو انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالے۔ اسی طرح جان کا، جیسے اوپر جتنی بھی چیزوں کا نقصان گنوایا گیا، ان سب موقعوں پر انسان نہ تو ضرورت سے زیادہ روئے پیٹے اور بین کرے اور نوحے کرے، یہ منع کیا گیا، نہ ضرورت سے زیادہ غم کے موقع پر غم کا اظہار کرے، نہ خوشی کے موقع پر ضرورت سے زیادہ اور حد سے زیادہ خوشی کا اظہار کرے۔ یہ بھی صبر کے منافی ہے کہ انسان اتنا بے دھڑک ہو جائے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھے اور اس میں مجنونانہ حرکتیں کرنے لگے خوشی کے موقع پر، تو یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور اسی طرح کسی دکھ اور تکلیف کے موقع پر، بیماری کے موقع پر اتنا شور شرابہ اور چیخ و پکارنا شروع کر دے کہ سب کو پریشان کر دے، یعنی ہر موقع پر انسان اپنے جذبات اور احساسات کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرے، یہ ہے دراصل صبر۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر جو ہے اس سے بڑھ کر بھلائی کسی کو نہیں دی گئی، نہیں جسے صبر کی توفیق ہو گئی، صبر اسے نصیب ہو گیا، صبر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آ گیا، اس سے بڑھ کر اسے اور کچھ نہیں چاہیے، وہ سب سے بہترین چیز ہے جو اسے مل گئی۔